الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد صلات معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک سید عالم سید العالمین سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء آپ کے سفر معراج کے حوالہ سے ہے۔ انشاءاللہ اس کو جیسے میں نے سورہ اسرا کی پہلی آدھی آیت کا حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا ہے، انشاءاللہ اس کے سیریز کے ساتھ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی جو باقی آیت کا حصہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ معراج شریف کا جو سفر ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سورہ نجم شریف میں اور سورہ اسرا شریف میں جو ہمیں بتایا ہے وہ دو انداز کے اور دو مقامات کے سفر ہیں، دو مراحل ہیں۔ پہلا سفر جو حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہوتا ہے، قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی سیر پر اپنے بندے کو، اپنے عبد مقدس کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے، حضرت ام ہانی کا جو گھر مبارک تھا جو بالکل کعبہ کے ساتھ تھا، وہاں سے اس کا آغاز ہوا اور کہاں تک گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول، وہاں تک یہ سفر جاری رہا۔ اور دوسرا سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم شریف میں اس کا ذکر کیا ہے، اس میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے، اور وہ سفر وہاں بیت المقدس سے لے کر عرش اولیٰ تک کا سفر، اور اس سفر کے بڑے خوبصورت نظارے ہیں اور بڑا ہی وہ پیارا سفر ہے، کیا کمال کا وہ سفر ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی آگے جا کے بات کریں۔ آئیے سب سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ کا پہلا آدھا حصہ تلاوت کیا اس کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ارشاد رب ذوالجلال ہوا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو سیر پہ لے گئی، بے عبدہ،
اپنے بندے کو، عبد ہی اپنے بندے کو، لیلن رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ پہلی آیت کا پہلا آدھا حصہ ہے جس کا میں نے ترجمہ عرض کیا۔ آپ گھروں میں جا کے بھی 15 نمبر پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، پارہ نمبر 15 کا آغاز بھی آقا کے سفر معراج کے ساتھ۔ اب اس حوالہ سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ جو ہے اس کے اندر اختلافات بھی ہیں۔ اس واقعے کے اندر جو واقعہ یہ کب ہوا، کس وقت ہوا، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ تاریخ کا اختلاف جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ کیا ہے، اصل یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ وہ چاہے 11ویں نبوی میں ہو، چاہے 11ویں نبوی کے آخر میں ہو، چاہے وہ نبوت کے 12ویں سال میں ہو، یہ موضوع نہیں ہے۔ یہ بات اصل ہے کہ اللہ اپنے نبی کو معراج پہ لے گیا۔ اصل یہ چیز ہے جس کو ہم نے قرآن پاک میں، جس کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، سنا ہے، اور جس کو ذکر کو آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک عرصے سے یہ ذکر قرآن میں ظاہر موجود ہے پوری دنیا میں، جب قرآن میں آ گیا تو اب یہ ذکر ایسا ہے جو نص قطعی سے ثابت ہو گیا، اب اس کو ماننا ہمارا ایمان ٹھہر گیا۔ اب اس کا آغاز یہ ہے، یہ تو اس حوالے سے بھی اختلاف ہے، لیکن جس پر علماء کا زیادہ اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ 52 ہجری ہے اور 27 رجب المرجب کی رات ہے، شب 27 رجب المرجب۔ اس پر علماء کا زیادہ اتفاق ہے، اس لیے اس کا زیادہ جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے 27 رجب المرجب، کہ وہ رات جو ہے یہ عظیم رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کا سفر عطا فرمایا۔ اب بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے، بہت سارے معجزات سے نوازا گیا آپ کو، اور ہر نبی اور رسول کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے معجزات ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، کیونکہ آپ کو صرف معجزات ملے نہیں ہیں، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے نبی کے بارے میں، قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس ہماری طرف سے معجزہ آ گیا۔ وہ حضور معجزات لے کے نہیں آئے، بلکہ حضور خود معجزہ بن کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی معجزہ، سرکار کا بچپن بھی معجزہ، سرکار کا لڑکپن بھی معجزہ، سرکار کا شباب بھی معجزہ، سرکار کا آخری عمر کا ظاہری حصہ وہ بھی معجزہ، سرکار کا آنا بھی معجزہ، سرکار کا جانا بھی معجزہ، سرکار کا دنیا میں رہنا بھی معجزہ، سرکار کا کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانا یہ بھی معجزہ، سرکار کا دوران نماز حرم کعبہ کی طرف مڑ جانا یہ بھی معجزہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جانا یہ بھی معجزہ، سرکار کا جہاد سے واپس آنا یہ بھی معجزہ، سرکار کا حرم کعبہ میں وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دینا یہ بھی معجزہ، سرکار کا ایک حج ادا کرنا یہ بھی معجزہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال کر جانا یہ بھی معجزہ، اور سرکار کا روضہ انور میں جا کر اپنے سارے انتظامات کو اپنی نگاہ کرم سے دیکھنا یہ بھی معجزہ، اور اپنے غلاموں کی باتوں کو سن کر ان کی باتوں کو بنانا یہ بھی معجزہ ہے۔ وہ سرکار کی ذات پاک ہی وہ ذات ہے کہ جس کو صرف یہ نہیں کہ معجزات لے کے آئے، میرے آقا معجزہ بن کر آئے۔ جو بھی موضوع آپ لے لیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب ان معجزات میں سے جو یہ معجزہ معراج ہے یہ ایک اپنا ہی مقام رکھتا ہے۔ معجزہ معراج جو ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کا ایک اپنا قد ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو پورا جو ذکر ہے وہ اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا، اس لیے یہ معجزہ اب نص قطعی سے ثابت ہو گیا، اب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اچھا یہ آیت جو نازل ہوئی، جو میں نے پہلا آدھا حصہ سورہ اسرا 15 نمبر پارہ کا جہاں سے آغاز ہے، جو پہلا آدھا حصہ آیت کا تلاوت کیا ہے، اس کے نزول کے حوالہ سے حضرت ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 52 سن نبوی میں ظاہر نبوت کو ملے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے، اعلان نبوت کے ملی تو آپ کو پتہ ہی ہے نبوت سرکار کی، آپ تب دنیا میں نہیں تھے، آپ تب بھی نبی تھے۔ اب یہ جو لوگ واضح وغیرہ جب آپ کو نبوت ملی نہیں ہے، جب اعلان کیا نبوت کا، جب اعلان کیا، اعلان نبوت کے 12 سال یا ایک روایت میں 11 سال ہے، دونوں روایتیں میں نے بیان کر دی ہیں، تو جو بھی ہو 11 ہو یا 12 ہو، 11 ہوگا تو 51 ہجری بن جائے گا اور 12 ہے تو 52 ہجری بن جائے گا۔ تو اعلان نبوت کے 11 یا 12 سال کے بعد اب ظاہر ہے ابھی اسلام کو وہ طاقت نہیں ملی، اسلام ابھی پورے زور کے ساتھ نہیں آیا، ابھی آپ کا جو وہ مکی دور ہے وہ ابھی چل رہا ہے، اور اس دوران ابھی بہت سارے مسائل بھی ہیں، لوگوں نے تسلیم بھی نہیں کیا۔ ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پہ جانا، اچھا یہاں ایک اور بڑا نفیس نقطہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مکی دور میں ہی معراج کیوں کروایا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ معراج شریف جو ہے وہ ان حالات میں کیوں ہے، جب حالات بڑے مشکل ہیں، جنگیں زور پر ہیں، مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، مسلمانوں کے حالات بڑے مشکل ہیں، مسلمان تکلیف میں ہیں، میرے آقا ظاہری طور پر رنجیدہ ہیں، تکلیف میں ہیں، مسلمانوں کے حوالہ سے تکلیف میں ہیں، اسلام کی تبلیغ کے حوالہ سے پریشانیوں میں ہیں، تو ایسے میں معراج کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے معراج اس لیے کروایا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے حبیب کو نظارے دکھا کے بتا دے، پیارے حبیب کوئی تجھے مانے نہ مانے، کوئی تیری بات سنے نہ سنے، کوئی تیرے ساتھ ملے نہ ملے، تجھے اس کی فکر اور نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ جان لے کہ تیرا رب، تیرا خالق و مالک تجھ سے کتنی محبت کرتا، وہ ذات تیرے ساتھ ہے۔ اور جس کو پھر رب کا ساتھ مل جائے اور جس کو رب تعالیٰ کے انعامات مل جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھا آپ نے کہ جب سرکار معراج سے واپس آئے پھر نظام ہی بدل گئے اور احوال ہی بدل گئے۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں جو بشری تقاضا تھا نا پریشانی والا، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر بھی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور کو نور بھی مانتے ہیں، حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، نہ صرف نور مانتے ہیں، نہ صرف بشر مانتے ہیں، بلکہ حضور کو نور بھی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ صرف نور کہنا یہ بھی عقیدہ ہمارے علماء نے نہیں لکھا، درست نہیں ہے، صرف بشر کہنا یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ درست عقیدہ کیا ہے؟ حضور بشر بھی ہیں، حضور اللہ کا نور بھی، ایک بشری تقاضا ہے، انسان ایک مشن کے لیے کام کرتا ہے، آگے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو وہاں پریشان ہونا یہ بشری تقاضا ہے۔ جب سرکار واپس تشریف لے آئے اس سے، تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے احوال دیکھیں آپ کو بالکل الگ سے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے معراج کے رات میں جب سب سے پہلے مجھے جب بلایا گیا تو فرمایا وہ جو الفاظ تھے اس کی چاشنی اور مٹھاس میں اتنی محسوس کرتا ہوں کہ اب کوئی تکلیف میرے سامنے رہتی نہیں ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں تھا تو رات کو میرے پاس سب سے پہلے جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور چھت سے آئے، میرے پاس حاضر ہوئے اور آ کے جو پہلا جملہ بولا، سرکار فرماتے ہیں اس جملے کی مٹھاس اور جو چاشنی ہے وہ اب تک بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ کیا تھی کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ خالق فرمائے اپنی مخلوق سے، خالق فرمائے اپنے محبوب سے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سادہ لفظوں میں کہیں گے تو یہ ہوگا اے پیارے حبیب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے کہیں تو یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول کہتا ہے مولا آرے نہیں، مجھے اپنا دیدار تو کروا دے، مجھے اپنی زیارت تو کروا دے۔ کہیں یہ مقام ہے اور کہیں یہ مقام ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب اپنا جلوہ تو دکھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
قدری راجن نبی زندہ باد۔ علی مرتبہ سامعین، اب یہ بڑا الگ سا معاملہ ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ یہ ایک الگ موضوع ہوگا، وہ جب ہم سفر معراج دوسرے حصے میں جائیں گے تو وہاں یہ بات کریں گے، چونکہ ہمارا حصہ اول چل رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام ہانی کا گھر ہے، میں وہاں پر ان کے گھر میں آرام کر رہا ہوں، ایسے میں چھت سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اچھا یہ بھی ایک نقطہ ہے، انسان سوچتا ہے نا جی دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ سوالات ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے، ہر ایک بات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بات اگر ایسے ہے تو ایسے ہوتی تو کیا وجہ تھی، چھت سے ہی کیوں آئے؟ جبریل جو چھت سے آ سکتا ہے اس دروازے سے کیوں نہیں آ سکتا؟ دروازہ اس کے لیے کیا نہیں کھل سکتا تھا؟ عاشقوں نے اس کا جواب بھی لکھا، کہا جی چھت سے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جب چھت سے آئے ہیں تو یہ عملی ایک پیغام تھا، پیارے حبیب اللہ آپ کو بلند تو فرما چکا ہے، ابھی آپ کو بلندی کا ایک اور سفر عطا کرنے والے، آپ نے بھی اور بلندیوں میں جانا ہے، اور سفر یہ نہیں ہوگا کہ آپ دروازے سے جائیں گے پھر اسباب کے محتاج ہوں گے پھر وہاں سے آگے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے آپ کو اسباب کا محتاج نہیں بنایا، یہ سارے اسباب دنیا والوں کے لیے ہیں۔ پیارے حبیب آپ جب چاہیں گے بلا اسباب آپ جہاں چاہیں گے بلندیوں میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ اصل وجہ تھی چھت سے آنے کی، یہ اشاق نے لکھا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فوائد الفوات میں بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑے معجزات عطا فرمائے، لیکن جو معراج والا معجزہ ہے یہ کسی اور کے حصے میں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا سارے نبیوں کی جو معراج ہے وہ زمینوں پر ہوئی ہے، واحد ہمارے محبوب ہیں جن کی معراج آسمانوں پر ہوئی ہے، عرشوں پر گئے، وہاں معراج مصطفیٰ ہوئی۔ کسی کو آگ میں ڈلوایا تو فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی معراج کہاں پر ہو گئی ہے؟ زمین پر نارے نمرود میں، وہاں معراج ہو گئی۔ ہمارا جو خلیل ڈٹا رہا پکا رہا، اللہ نے معراج کروا دی دنیا کے اندر۔ اور کسی کو جناب کیا کیا، دریا کے اندر ڈلوا کے مچھلی کے پیٹ میں اپنی معراج کروا دی، کسی کے سر پہ آلہ چلوا دیا ان کی وہاں پہ معراج کروا دی، اور کسی کو جناب طور پہ بلوا کے وہاں پہ بے ہوش کر دیا اس کی وہاں پہ معراج ہو گئی، اور کسی کو پنگھوڑے میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ پنگھوڑے میں ابھی پیدا ہوئے وہاں پر ان سے گفتگو کروا کے ان کی معراج کروا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ ساری معراجیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن آسمانوں اور عرش اولا کی معراج صرف تیرے اور میرے محبوب کے حصے میں آئی، یہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ معراجیں ہوئی ہیں، عروج ہے، لیکن جو معراج آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے یہ صرف آپ کے حصے میں آئی ہے۔ اب وہاں سے جب آپ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، چھت سے آتے ہیں، اور ایک یہاں پر ایک یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ سکون میں ہیں، راحت میں ہیں، لیکن ساتھ یہ خیال بھی رہے، میں یہ جملہ نہیں بول رہا کہ حضور سو رہے تھے، میں نے یہ لفظ نہیں بولے، اور نہ یہ بولنے کی مجھ میں ہمت ہے، حضور وسلم کی بارگاہ ایسی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ حضور آرام فرما رہے تھے۔ حضور کیا فرما رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے بھی یہ نہیں کہنا حضور سو رہے تھے، حضور آرام فرما رہے تھے، بس اس سے آگے جو ہے وہ ایک عشق رسول اس کا تقاضا ہے کہ وہ جملہ بولنے نہیں دیتا، اور نہ ہم نے بولنا ہے۔ کئی واعظین کہتے ہیں حضور جی سو رہے تھے، اور میاں سرکار نے کیا فرمایا؟ ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ تو جس کا دل نہیں سوتا اس کو ہم سویا ہوا تو نہیں نہ کہہ سکتے، آرام فرما رہے۔ بس یہ بڑا محتاط سا لفظ ہے اردو زبان کا، آپ یہ محتاط لفظ بولیں کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام، دو یہ ملائکہ، دو فرشتے آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ جہاں آرام فرما رہے ہیں تو آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس انداز کی ہے، ایسے آپ آرام فرما رہے ہیں، ہمارے یہاں کے حساب سے بتا رہا ہوں، اس طرف آپ کے قدم شریف ہیں اور ادھر سر انور ہے، یہ ترتیب بندی ہے ہمارے پاکستان کے لحاظ سے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ دائیں پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں، دائیں پاؤں کے تلوے، یہ نیچے
دائیں پاؤں کے تلوے کون چوم رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام قدمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف بوسہ دیا، بائیں قدم مبارک میں نیچے تلوے میں حضرت میکائیل علیہ السلام نے بوسہ دیا۔ اب میں سوال عرض کروں گا، حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نوری ہیں یا خاکی ہیں؟ کیا ہیں؟ نوری ہیں۔ اب میں ان لوگوں کا سوال کا جواب دینے لگا ہوں جو صرف ایک ہی رٹ پہ لگے ہیں، بشر بشر بشر۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں تو ایک بات سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، ملائکہ کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہیں یا خاکی ہیں؟ نوری مخلوق ہے، خاکی کا تصور وہاں نہیں ہے۔ جو نوری مخلوق کا سردار، نوری مخلوق کا امام، سید الملائکہ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام، ان کے جو لب ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ نوری ہوں گے نا جی، وہ لب بھی کافوری اور نوری ہوں گے۔ اب نوری لب جو پاؤں کے تلووں کو چوم رہا ہے، اس سے حضور کے نور کا اندازہ لگا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ بس میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگا، باقی آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اب ہم الجھتے نہیں ہیں، ہماری تربیت نہیں ہے، بزرگوں کی تربیت یہ نہیں ہوتی، بزرگ الجھاتے نہیں ہیں، وہ بس اشارہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ آگے بڑھیے، جو ہی لب جبریل کا فوری لب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوائے مبارک کو مس کرتے ہیں تو سرکار خواب راحت سے، استراحت سے توجہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کی طرف۔ سبحان اللہ۔ میں بڑے محتاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ توجہ فرماتے ہیں، جبریل لما جئت، آج کیسے آنا ہوا؟ وحی تو نہیں آئی، پہلے جبریل آتے تھے وحی لے کے آتے تھے، وحی کی کیفیت ہوتی تھی، آج تو وحی لے کر نہیں آئے ہو، آج جبریل کیسے آنا ہوا؟ کیا پیغام ہے اللہ کا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ادباً سامنے بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پیغام لے کے آیا ہوں محب کا محبوب کے پاس۔ کیا پیغام ہے؟ یہ الفاظ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے جو میں نے پڑھے، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ ہیں اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے، اے آقا یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا جبریل مشتاق، اشتاق، اچھا یہ مشتاق جو ہے اس کی بھی اپنی چاشنی ہے، لفظ مشتاق کی بھی اپنی چاشنی ہے، جو کسی کے لیے، جیسے مچھلی ہوتی ہے نا، مفسرین نے اس کی مثال دی ہے، جیسے مچھلی ہے نا، وہ پانی سے باہر نکالو تو فرمایا وہ تڑپتی ہے اور اس کو پانی کا شوق نہیں، اشتیاق ہوتا ہے کہ کسی طرح دوبارہ پانی ملے تو میں اس میں چلی جاؤں۔ تو فرمایا یہ جو اتنا شوق ہوتا ہے پانی میں جانے کا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مشتاق۔ سبحان اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشتاق۔ اب یہ بھی ایک لفظوں کا ایک اظہار ہے، لیکن یہ کیفیت کا نام ہے۔ کیفیت جو ہوتی ہے اس کو کبھی لفظوں کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ آپ کی دل میں کسی کے بارے محبت ہے نا جی، آپ لاکھ لفظوں کا جامہ پہنا لیں، آپ اس محبت کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے، یہ ایک حالت ہے۔ اب اس حالت کو جبریل نے آ کے لفظوں کا جامہ پہنایا اور آ کے عرض کر دیا۔ سرکار یہاں پہ ایک اور اہم بات، اس سے پہلے سرکار کا شک صدر کیا جاتا ہے اس مقام پر، یہ بڑا ایک اہم موڑ ہے۔ آپ کو لایا گیا چاہے بیر زمزم کے پاس، کعبہ شریف کے ساتھ جو آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ لایا گیا، اور اس کے بعد آپ کا سینہ مبارک جو ہے اس کو چاک کیا گیا،
اور اس سے قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، سبحان اللہ، اور اس قلب اطہر کو ایک بار پھر آب زمزم شریف سے غسل پاک دیا گیا۔ سبحان اللہ، اچھا اس کے بعد، اچھا یہ ایک بڑی پیاری بات، ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے عاشق رسول تھے، دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ سرجن تھے، کارڈیالوجسٹ تھے۔ تو ایسی بات ہو رہی تو مجھے جب معراج شریف کی بات ہونے لگی تو میں نے ان کو واقعہ سنایا، تو وہ کہتے جی اب یہاں پہ میں پہنچا نا، تو کہتے ذرا یہ دوبارہ سنائیں۔ میں نے دوبارہ بتایا، کہتے نہیں پھر مفتی صاحب پھر بتائیں۔ میں نے پھر بتایا، کہنے لگے آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے؟ میں نے کہا جی ایسے ہی ہے۔ کہتے آج پتہ چلا ہے سرجری کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے آج پتہ چلا ہے سرجری ہارٹ کی کہاں سے شروع ہوئی۔ کہتے یہ تو واقعی اب پتہ چلا ہے۔ کہتے کئی دفعہ میں سوچتا تھا کہ یار یہ ہارٹ کی جو سرجری ہے ہمارے علم یہاں پہ جواب دے جاتے ہیں۔ یہ ایک کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر کہہ رہا ہے میڈیکل کا، کہتے یار جب وہاں سے نکالا جاتا ہے تو اس دل کا اتنا سسٹم نازک ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اب سمجھ آئی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے جو رب نے فرمایا ہے نا، پیارے حبیب دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کا نمونہ آپ نے پیش نہ کیا، سبحان اللہ، جس کا نمونہ آپ نے پیش نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں میں سوچتا تھا یہ کیسے ہو جاتا ہے، آج پتا چلا اللہ نے پیارے حبیب کے شق صدر فرما کر سرجری کو بھی ثابت کر دیا۔ سبحان اللہ، اور اب دیکھیں آج تو آلات ہیں، آج تو یہ ساری چیزیں ہیں، جب قلب اطہر کو وہاں سے نکالنا ہوگا پھر وجود مبارک میں دوبارہ ڈالا، اس دوران بھی تیرے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت جو ہے وہ کس انداز کی رہی۔ آقا کی نبوت ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا سے جدا ہو جائے تو کچھ نہیں بچتا، بے شک، بے شک، ایک سیکنڈ کا بلکہ کروڑواں حصہ بھی ایک لمحہ کے لیے جدا ہو جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب قلب اطہر باہر آیا تھا پھر بھی وجود مصطفیٰ اسی طرح تھا۔ سبحان اللہ، جب غسل پاک دیا گیا آب زمزم کے ساتھ، اس کے بعد پھر دوبارہ جب سینے میں لایا گیا۔ اچھا شق صدر کے بارے دو روایتیں ہیں، ایک وہ ہے کہ 4 دفعہ ہوا، ایک روایت میں ہے کہ 5 دفعہ ہوا۔ اب شق صدر کے بعد اب یہاں سے آپ کے لیے ایک براق پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہے جی؟ براق۔ براق نکلا ہے برق سے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ سبحان اللہ، برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ اب یہ براق نہیں ہے، لوگ عام جلدی سے بول جاتے ہیں براق نہیں، براق، رے کے اوپر شد ہے، براق۔ اچھا براق بجلی کے ساتھ چلنے والا، جس کی رفتار بجلی جتنی ہو، جیسے لائٹ آتی ہے نا جی ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصے میں، وہ پورے آپ کے جہاں ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے براق نہیں بھیجا جس کی سپیڈ بجلی جتنی ہو، اللہ اللہ اللہ، براق نہیں ہے۔ کیا لفظ ہے؟ براق۔ براق کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی سپیڈ بجلی سے بھی 1000 گنا زیادہ ہو۔ اللہ نے اس براق کو آقا کی سواری کا اہتمام کیا ہے، اور پھر اس کا مقام کیا بتایا، اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ کہا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اسی لمحہ اس کے پہلے قدم موجود ہوتے ہیں۔ یہ براق کی سپیڈ ہے، یہ براق کی رفتار ہے جو آقا کے لیے لایا گیا۔ اب دیکھیے نا جی، صرف مکہ اور مدینہ کا سفر جو ہے نا، آج آپ کے پاس جتنی بھی جدید ترین گاڑی بھی ہو تو پھر بھی 12-14 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ جناب بہترین قسم کی لینڈ کروزر پہ بھی جائیں تو 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ اتنا لمبا تقریباً کوئی 1600 کلومیٹر، تقریباً کوئی 2-4 کلومیٹر یا آدھا کم ہو جائے، 16-17 کلومیٹر، 100 کلومیٹر جو ہے یہ مکہ مدینہ کا سفر ہے۔ اور یہ دیکھیں جناب مکہ سے فلسطین کا سفر، مسجد اقصی، فلسطین کا سفر، وہاں تک جانا ہے۔ اور کیا ہے؟ رات پوری نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ لیلا کسے کہتے ہیں؟ رات کا چھوٹا سا حصہ، پوری رات نہیں ہے اس میں۔ لیلن جز کے لیے، تجزی کے لیے،
رات کا مختصر سا حصہ، اس رات کے مختصر سے حصے میں کہاں پہنچے ہیں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، صرف وہاں تک نہیں، اس سے اگلا بھی سفر ہے، اور پھر وہ کتنا لمبا سفر ہے، یہ سارے کا سارا سفر کس میں ہے؟ لیلن، سبحان اللہ، لیلن، قرآن کے الفاظ ہیں، لیلن، رات کے چھوٹے سے حصے میں۔ اب یہاں مزے کی ایک اور بڑی پیاری بات ہے، مفسرین نے اس کو بھی لکھا ہے کہ جو آغاز ہے نا الفاظ کا، سبحان، سبحان اللہ، اس پہ بھی غور کریں، سبحان، پاک ہے وہ ذات، اللہ اپنی بات کر رہا ہے، سبحان، پاک ہے وہ ذات، یا اللہ سفر معراج تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے اور بات تو اپنی کر رہا ہے، یہ سوال بنتا ہے نا جی، بات تو بتانی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی، لیکن اس سے پہلے ذکر کس کا کر دیا؟ اپنی پاکیزگی کا، سبحان، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے وہ ذات پاک ہے، سبحان، پاک ہے وہ ذات، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جب اگلی جو بات ہو رہی ہے، جس بات کی سیر کی میں بات کرنے لگا ہوں، اس کے بارے میں شک و شبہ کرنے والوں پہلے غور کر لینا، یہ جو بات کر رہا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ جو بات کرنے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور یاد رکھنا وہ جھوٹ سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہو گیا، رات میں کیسے ہو گیا، جب یہ تمہیں خیال آئے کہ جناب راتوں رات کے مختصر حصے میں حرام سے اقصیٰ تک چلے گئے، پھر آگے چلے گئے، جب تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے تو اس سے پہلے قرآن کی یہ لفظ پڑھ لینا، سبحان، میرا رب اس سے پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، راج النبی، زندہ باد۔ اب یہاں پہ لفظ ایک وقت نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کو ہمیں 2-3 ہمارے جمعے اس پہ لگیں گے، سبحان، آج صرف اسی لفظ سبحان پہ رہیے، اور اس کے پس منظر جو میں نے عرض کیا اس کی تاریخ معراج شریف کی، ہمیں پتہ جی معراج شریف کروا رہے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں یہ معراج ہوئی کب، تو لوگوں کو تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کس ہجری میں ہوئی، تو وہ دونوں آپ کو یاد رہنی چاہیے، 11 ہجری میں یا 12 ہجری میں، اور زیادہ جو جس پہ اتفاق ہے وہ ہے 12 ہجری، 27 رجب المرجب، اور نبوت کا 12واں سال ہے، ہجری نہیں، نبوت کا 12واں سال، 12 نبوی۔ اب اس میں لفظ سبحان پہ آپ نے غور کرنا ہے، جو بھی سوال پہ اعتراض آئے گا حضور گئے کیسے، تو پہلا لفظ پڑھ دینا ہے سبحان، میاں ہمیں کیا پتہ، لے جانے والا پاک ہے۔ اچھا جی، یہ رات کو جناب جب لے گئے تو نظام کائنات کہاں رہا؟ سبحان، وہ بھائی پاک ہے اس سے۔ اچھا جناب براق آیا اور اتنا لمبا سفر کروا لیا جلدی سے، اور وہاں پہ نبیوں کو پہلے بٹھا دیا، نبی تو سارے دنیا سے جا چکے سوائے 4-5 کے جو عرشوں پہ موجود ہیں، آسمانوں پہ موجود ہیں، باقی سارے کیسے آ گئے اول و آخر تک، وہ کیسے آئے؟ میاں ہمیں کیا پتا، سبحان، وہ ذات پاک۔ کیا رب کو یہ مشکل ہے کہ مرے ہوئے کو زندہ کرے؟ رب کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کیا رب کے لیے 1000 سال بھی جو پہلے دنیا سے جا چکا اس کو زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی یہ سوال، لوگ سوال کرتے ہیں نا جی یہ کیسے ہو گیا، یہ باتیں عقل تسلیم نہیں کرتی، جب بھی کوئی بات کرے آپ نے اس کو لفظ سبحان سے ہلنے نہیں دینا۔ جب بھی کوئی اعتراض کرے میں کہا نہیں پہلے لفظ پہ آؤ جی، پہلے لفظ پہ، لمبی چوڑی بات نہیں، پہلے لفظ پہ آؤ، سبحان، رب فرما رہا ہے میں پاک ہوں۔ سبحان، رب وقت سے بھی پاک، رب قید سے بھی پاک، رب کسی کو جواب دینے سے بھی پاک، رب حدود و قیود سے بھی پاک، رب ان تمام چیزوں سے پاک۔ اس لیے فرمایا، یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیجئے، معراج مصطفیٰ کا ذکر لفظ سبحان سے فرمایا تاکہ سارے سوالات کا جواب آ جائے، اور اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ پہلے لفظ یہ پڑھے سبحان۔ اعتراض کرنے والے اعتراض مت کرنا، جو لے جانے والا ہے وہ بڑا پاک ذات ہے۔ انشاءاللہ باقی الفاظ ہیں وہ اس پہ آگے بات کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔